بڑے حیران ہوئے. 3 دن کے بعد اسے کہنے لگے کہ دراصل میں تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلسل 3 دن تک تمہارے لیے جنت کی بشارت سنی تھی. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے, تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں. لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی نئی چیز نہیں دیکھی, کوئی نیا عمل, کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے. وہ کہنے لگے جی میں تو یہی کچھ کرتا ہوں. اب وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص حیران پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک اسے جنت کی بشارت دی ہے. اب اس صحابی کو ایک عمل یاد آتا ہے, یہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں اے عبداللہ بن عمر میری بات سنیے. وہ واپس آتے ہیں, کہتے ہیں ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کون سا عمل؟ وہ کہتے ہیں جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں نا تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت تو نہیں, عداوت تو نہیں, کینہ تو نہیں, بغض تو نہیں, دشمنی تو نہیں. میرا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں پاک صاف ہے. اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے, عداوت نہیں ہے, بغض نہیں ہے, کینہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے جس پر تجھے مسلسل 3 دن تک زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے. اس صحابی کے لیے بشارت ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بشارت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اگر ہم بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لیں کینے سے, بغض سے, عداوت سے, دشمنی سے. اور یقیناً یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہم بھی اپنے دلوں کو پاک کر لیں. یقیناً ایسے افراد جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھتے, عداوت نہیں رکھتے, میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. ہم تو اپنے بھائی سے, اپنے سگے بھائی سے, اپنی سگی بہن سے کئی دن تک ناراض رہتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں. ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, نہ کوئی درمیان میں آ کر صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے. اتنی نفرتیں اپنے دل کے اندر پال رکھی ہیں. ہمارے عزیزوں میں 2 رشتہ دار, قریب ترین رشتہ دار ناراض تھے. ایک شادی میں ہم سب اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلو ثواب کا کام ہے, ان کی صلح کروا دیں. میں ایک کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں آپ کی ان سے صلح کروانا چاہتا ہوں. اب یہ وہ بندہ ہے جو ان کی نسبت اتنا عبادت گزار نہیں ہے, اور دوسرے ہر سال رمضان میں عمرے اور حج, اللہ نے وسائل دیے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں صلح کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جو تو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں, جس طرح جہاں تو بٹھائے گا میں بیٹھوں. اور دوسرے کے پاس میں گیا, میں نے کہا جی آپ سے ان سے صلح کر لیں. میں صلح کروانے کے لیے حدیث سنائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی. یہ وہ ہیں جو عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, نمازی, تہجد گزار. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے صلح کروں. تو صحیح کہتا ہے, تجھے ثواب ملے گا, میں نے نہیں صلح کر. یہ نمازیوں کا حال ہے, یہ عمرہ کرنے والوں کا حال ہے, یہ تہجد گزاروں کا حال ہے, تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے. فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. اور جو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑتا ہے, ناراض رہتا ہے, 3 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں, اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے, فمات داخل النار, وہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, 4914 نمبر حدیث, صحیح حدیث ہے. 3 راتوں سے زیادہ جو ناراض رہا اپنے بھائی سے, اسی حالت میں اسے موت آ گئی,
اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میں جہنم میں جانا منظور ہے مگر صلح کرنا منظور نہیں ہے۔ ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، میں اس سے صلح کر لوں، میں جھک جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔